بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کی کوئی ایسی دعا ہے کہ جو سالوں سے آپ کے دل میں رہ گئی ہو اور ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ اس بات پر غور کریں، خدا کے جو اتنا عظیم ہے، کیا اس سے کوئی چیز زبردستی لی جا سکتی ہے؟ اگر ہم یہاں پر خدا کی ذات کو الگ سمجھیں اور اس کی صفت کو اس سے جدا کر دیں تو خدا کا تجزیہ ہو جائے گا، پھر توحید نہیں رہے گی، یگانگی نہیں رہے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اول الدین خدا شناسی ہے۔ اگر ہماری خدا شناسی کمزور ہے تو ہر چیز کمزور ہو جائے گی۔ آپ نے بعض افراد سے سنا ہوگا، دیندار افراد سے، مذہبی افراد سے، بہت سارے ایسے افراد کے جو ممبر پر بیٹھتے ہیں، آپ نے ان کے منہ سے سنا ہوگا کہ خدا سے کوئی بھی چیز زبردستی نہ مانگو۔ آیت اللہ فاطمیہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی خدا شناسی مکمل پنچر ہے کہ کہتے ہیں کہ خدا سے کوئی چیز زبردستی نہ لو۔ ایک چھوٹی سی مثال، معصومین علیہم السلام گناہ نہیں کرتے، ترک اولا بھی ان سے سرزد نہیں ہوتا، پھر کیوں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ظلمت نفسی ظلمت نفسی؟ ان کی دعائیں دیکھیں، مسلسل استغفار نظر آئے گا۔ کیوں زبردستی خدا سے استغفار کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خدا سے زبردستی کوئی چیز نہ لو، اور اگر میں نے خدا سے زبردستی کوئی چیز لے لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مجھ سے متاثر ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کوئی ذکر 100 مرتبہ پڑھتا ہے اور پھر خدا سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، خدا اس کو دے دیتا ہے۔ ایک اور شخص 200 مرتبہ کسی ذکر کو پڑھتا ہے اور پھر خدا کے آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، خدا اس کی حاجت کو اسے دے دیتا ہے۔ وہ 100 مرتبہ اپنی بات کو دہرا رہا ہے، وہ 200 مرتبہ دہرا رہا ہے، یعنی زبردستی میں نے 200 مرتبہ پڑھی، خدا متاثر ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ خدا چاہتا ہے وہ فلاں شخص 100 مرتبہ اپنے مرتبے کو ڈھونڈے، اپنے درجے کو ڈھونڈے، کیونکہ ہر دعا ایک مرتبہ ہے، ایک درجہ اوپر لے کر جاتی ہے۔ خدا مہربان ہے، اسے وہ چیز دینا ضرور چاہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے درجے کو بھی اوپر لانا چاہتا ہے۔ ذکر کے ذریعے اس کا درجہ اوپر آتا ہے۔ خدا انتہائی مہربان ہے، کسی کو 100 درجے اوپر لا رہا ہے، کسی کو 150 درجے اوپر لا رہا ہے، کسی کو 1000 درجے اوپر لے کر آ رہا ہے۔ شیخ جعفر مجتہدی کو آپ سب جانتے ہیں، ایک مرجع تقلید تھے، اعلیٰ قسم کے مرجع تقلید تھے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی، بہت زحمتیں کی، دن رات کی نیندیں حرام کی تاکہ اس درجے تک پہنچے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، خود کے درجے کو پہچانے، خود کے مقام کو پہچانے کہ وہ اب کس درجے تک پہنچا ہے۔ دن رات میں ایک بار خود کے ساتھ بیٹھے، میٹنگ کریں، خود کے ساتھ نگاہ ڈالیں، خود کے عیبوں پر، خود کی خوبیوں پر، صفات کا بھی حساب کریں، صرف گناہوں کا حساب نہ کریں۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ کہ جو دن رات میں ایک مرتبہ خود کا حساب نہ کرے۔ اگر کسی کا دل توڑا ہے تو بیٹھ کر سوچے کہ یہ میں نے دل کیوں توڑا، کیا اتفاقی توڑ دیا یا نہیں میری عادت میں شامل ہے۔ استاد فاطمیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے شروع کریں اپنی زندگی کو۔ اگر ہر دروازہ آپ پر نہ کھل جائے، اگر نہ کھلے تو جو کچھ مجھے کہنا ہے کہہ دینا۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، آپ مجھے جلدی سے کوئی ایک بات بتا دیں کہ جسے سن کر بس میں چلا جاؤں۔ امام نے اس سے فرمایا، ہرگز غضب نہ کرو، آج اس چیز کو اپنی زندگی میں قرار دیں، اس کو اپنی زندگی میں اول پر لے کر آئیں، خیر کے ہر دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔